السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم استغفار پڑھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت ہمیں آواز دے رہا ہے کہ آؤ میرے پاس، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مجھے غفور و رحیم پاؤ گے، مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے۔ میں معافی کو پسند کرتا ہوں، آپ معافی مانگ کر تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفار پڑھ لیتا ہے تو اگر وہ شام تک فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر وہ بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تو وہ گویا اپنے گناہ ساتھ لے جاتا ہے اور مجرم بن کے قبر میں داخل ہوتا ہے۔ پھر قبر و حشر کے عذاب سے ضرور اس کو تکلیف ہوگی اور اس مصیبت کو وہ برداشت کرے گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ یہ الفاظ جو استغفار کے، جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، یعنی استغفار کا سردار، یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، اور ان کو اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح کو پڑھیں تو شام تک فوت ہوئے تو اللہ ضرور ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر شام کو پڑھیں تو صبح تک، اگر رات کو ہی فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ اس کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ تو ان کو ہم پڑھتے ہیں، سید الاستغفار کہتے ہیں، اور یہ مختلف نماز کی کتابوں میں اور اس کے علاوہ دوسرے وظائف کی کتابوں میں موجود ہے، تو آپ ضرور پڑھا کریں، اور میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی، آپ اس کو پھر ضرور پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ پھر پڑھتے ہیں اس کو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا، اللہم، اے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی تو میرا رب ہے۔ لا الہ الا انت، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا مگر، انت تو ہی تو عبادت کے لائق ہے۔ خلقتنی، تو ہی نے تو مجھے پیدا فرمایا ہے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا ہی تو بندہ ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، اور میں اس وعدے پر قائم ہوں جو تجھ سے کیا، وَوَعْدَكَ، وہ وعدہ جو تجھ سے میں نے کیا اس پر میں قائم ہوں۔ مَسْتَطَعْتُ، اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی جتنی میری طاقت ہے اس کے مطابق میں اس وعدے پر قائم ہوں کہ میں نے جب
تو نے کہا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ اور میں نے کہا تھا قالوا بلا، تو میں نے کہا تھا ہاں تو ہی میرا رب ہے۔ اور پھر میں نے دنیا میں آ کر تیرے دین کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، اور یہ وعدہ ہے جو کلمہ ہے کہ میں دین پر قائم رہوں گا اسی طرح جس طرح کے شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو میں نے اس کو اپنے طور پر جتنی میرے اندر استطاعت تھی، طاقت تھی، میں نے اس کے مطابق اس کو پورا کیا ہے، کرتا رہا ہوں، کر رہا ہوں۔ اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما صنعت، من شری ہر قسم کے شر، فساد سے، برائی سے، گناہ سے، ما صنعت جو میں کر چکا ہوں، سارے گناہ اور شر فساد جو میں کر چکا ہوں ان سب سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ تو مجھے معاف کر دے گا تو مجھے تیری پناہ مل جائے گی۔ بس ابو لکا، میں تسلیم کرتا ہوں، بنعمتی کا، تیری نعمتوں کو، میں ان سب نعمتوں کو، بنعمتی کا علیہ، جو مجھ پر تو نے نعمتیں کی ہیں، کر رہا ہے، میں سب نعمتوں کو تسلیم کرتا ہوں، سب کا اقرار کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ، اور میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں، بِذَنبی، کہ میں گناہ گار ہوں، کہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہ بہت ہیں۔ فَاغْفِرْ لِي ذَنُوبِي، پس میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک تو، لا یغفر الذنوب، بے شک تیرے سوا کوئی نہیں ہے، لا نہیں، یغفر معاف کرنے والا، ذنوب گناہوں کو، تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، الا مگر، انتا تو، مگر تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، بس تو ہی میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا خوبصورت دیکھیں یہ استغفار ہے، جب بندہ یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، اور اس کو جب ہم پڑھیں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث میں بخاری شریف میں 6306 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں۔ ماشاءاللہ اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا، اور جو بندہ اس کو پڑھتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ خاص مقام عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں 100 دفعہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر گناہوں سے پاک، اور ہم گناہ گار ہر وقت، پھر ہم نہ پڑھیں گے تو ہمیں اللہ سے معافی ہر وقت مانگنی چاہیے۔ تو لہٰذا ان الفاظ کو پڑھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، اور اتنے خوبصورت ہیں، دیکھیں کہ ان کے آپ جب مطلب سمجھتے ہیں تو کتنا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اور ہمیں بتانے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کتنے مہربان ہیں کہ کتنے خوبصورت الفاظ میں معافی کی تلقین کی اور ہمیں بتایا۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں،
اور کوشش کریں کہ ہر صورت گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے دور رہیں، نیک کاموں کو کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، تاکہ دوسروں کو بتائیں گے تو وہ بھی بچے گا، اور آپ کا کردار ایسا ہوگا کہ دوسرے جب دیکھیں گے آپ کی اچھائیاں تو وہ بھی اچھائیاں نیکیاں کرنے لگ جائیں گے، اور برائیوں سے بچتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی برائیوں سے بچیں گے۔ لوگوں کو اپنے کردار سے بچائیں برائیوں سے، اور نیکیوں کی تلقین کریں اپنے کردار سے، اپنی آواز سے، اپنی گفتار سے، اپنے بیان سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں کہ کیا پتہ کس وقت کوئی غلطی ہوتی ہے، اور ہمیں تو بعض غلطیوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو غلطیاں فرشتے وہ گناہ غلطیاں لکھ لیتے ہیں، لہٰذا استغفار کو ہر وقت جاری رکھا کریں تاکہ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔